اس وقت پالا ہمارا ایسے دشمن سے ہے کہ جو ہمارے ہی بچوں کو، ہمارے ہی بھائیوں کو، ہماری ہی بہنوں کو، ہمارے ہی لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ممکن کیسے ہے کہ ایک پاکستانی ایک بس کو کھڑا کرے اور لوگوں کو نکال کے صرف ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے کہ جو پنجاب سے یا کے پی کے سے یا سندھ سے ہیں ان کو گولی مار دی جائے؟ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے اوپر آپ نے خودکش حملہ کروا دیا۔ اب وہ کون؟ میں اس کو مسلمان نہیں، کوئی مسلمان اس کو مسلمان نہیں مان سکتا۔ کھلا دشمن ہے، خواہ کوئی ڈھکا ہوا دشمن ہے۔ کسی کو شاید سی پیک کسی کی آنکھوں میں نہیں سما رہا۔ کچھ دوست نما دشمن بھی ایسے ہیں کہ جنہیں سی پیک ایک آنکھ نہیں بہتا۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ طالب علم ہیں، they are talibs, they are to receive something, and if the state fails to give something, then there are certain other forces and powers which are going to pollute their minds. جب آپ کا نظام تعلیم، جب آپ کا یہ سسٹم ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے آتی ہے باقی آپ کی ہوسٹائل ایجنسیز، ان کے پورے آپریشنز۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے خلاف، ہمارے ملک اور قوم کے خلاف جو متحرک تنظیمیں ہیں، خواہ وہ را ہے، موساد ہے، خواہ وہ کوئی بھی کسی بھی کنٹری کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اگر وہ اس چیز میں انوالو ہے، they will find out our سافٹ بیلی کہاں ہے، ہمارے وہ ویک پوائنٹس کہاں ہیں۔ ویک پوائنٹس ہیں ہمارے وہ بچے دور دراز۔ اچھا، اب جیسے کہ اس میں ایک بہت واضح آپ کو ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ آلریڈی بلوچستان میں جب تعلیم کی اداروں کا فقدان، سہولیات کا فقدان، پھر جب ان بچوں کو لایا جاتا ہے دے فیل پرے، وہ اچھا شکار بن جاتے ہیں۔ اپنے تمام مسائل کو پھر بڑھ چڑھ کے ان کو بیان کیا جاتا ہے اینڈ ان کو ریکروٹمنٹ میں آسانی ہوتی ہے۔ یہاں پر ہماری جو سوسائٹی، ہماری جو انٹیلیجنسیا ہے، ہماری جو کیا کہتے ہیں سوچنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ کام تھا کہ ان کو ہم نے یہ گیپ نہیں دینا۔ کیوں؟ اور نو ڈاؤٹ اس میں ہیٹس آف ٹو دی پاکستانی ایجنسیز کہ وہ رول تو ادا کرتی ہیں کہ جہاں پہ انٹرنیشنل انٹرونشن آف دا ہوسٹائل ایجنسیز ہوتی ہے اس کو وہ کاؤنٹر کرتی ہیں، اور بہت حد تک۔ اور آج ماشاءاللہ جس طرح سے قربانیاں دے رہے ہیں بلوچستان میں ہمارے بچے اور ہماری ایجنسیز، اور پورے کے پی کے میں اور ہر جگہ جہاں بھی یہ افریط جو ہے ٹیررزم کا کسی بھی بہانے سے، اب آپ یہ دیکھیں کیا خوبصورتی ہے کہ بہانہ بدل لیا جاتا ہے۔ کے پی کے میں بہانہ کچھ اور کر لیا جاتا ہے، بلوچستان جاتے ہیں بہانہ بدلا لیا جاتا ہے۔ تو دیر از somebody somewhere جو کہ ہماری اس ملک کی سالمیت کے خلاف ہے۔ اب خواہ وہ ہمارا کوئی کھلا دشمن ہے، خواہ کوئی ڈھکا ہوا دشمن ہے، کسی کو شاید سی پیک کسی کی آنکھوں میں نہیں سما رہا۔ اور میں ادھر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے دشمن ہی، کچھ دوست نما دشمن بھی ایسے ہیں کہ جنہیں سی پیک ایک آنکھ نہیں بہتا، تو پھر وہ اپنی تمام تر فنڈنگ، اپنی ہر اس ایفرٹ کا رخ اس طرف موڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ نو ڈاؤٹ ہماری، اب میں نے کہا کہ جس طرح سول ایڈمنسٹریشن کا ایک فیلئر اور فلاپ ہے، اسی طرح جو سیولین ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس کی، جس میں آئی بی آتی ہے اور بہت سی ڈفرینٹ ایجنسیز آتی ہیں، ان کا بھی ایک فیلئر ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز کی، دے آر فائٹنگ اٹ ویری ویل۔
جتنا جتنی ان سے ایکسپیکٹیشن ہے اس سے بڑھ کے وہ کام کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے ان کا تھوڑا امتیاز یہ ہے کہ ہمیشہ سے انہوں نے اپنی کال آف ڈیوٹی سے بڑھ کے رسپونڈ کیا، اور جو ہمیں چیلنج درپیش ہے اب اس میں جو اصل ضرورت ہے وہ ہماری جو اشرافیہ ہے. اب یہاں اسلام آباد کے اندر کئی بلیک ہول اور پتہ نہیں کون کون سے ایسے تھنک ٹینکس ٹائپ بیٹھتے ہیں. میں نے آج تک بلوچستان کے اوپر ہوتے ہوئے کوئی سیمینار، کوئی ورکشاپ کہ آؤ بیٹھو لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ فائنڈ آؤٹ اے سلوشن، اس کے اوپر کسی اتنے بڑے بڑے میڈیا کے ہمارے نشریاتی ادارے ہیں، ان کی کوئی سیریس ایفرٹ، کوئی سیریس ایوارڈ، کوئی سیریس انٹلیکچوئل اس میں ایفرٹ، کچھ بھی جب آپ کی سول وہ نہیں کر رہی. تمام کا تمام آپ ہماری ایجنسیز کے اور ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں کے یا افواج پاکستان کے سپورٹ کر دیں گے تو پھر وہ والے رزلٹ جو ہونے چاہیے، ہاں یہ ڈیفینس بہتر کر لیں گے، لیکن اس کے لیے صرف ایک پیور ٹیکٹیکل اپروچ نہیں، اس کے لیے ایک بہت بڑی پیراڈائم شفٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ معاشرے کے اندر لوگوں کے سوچنے کے انداز میں اور ہر چیز میں لے کے آنی ہے. جو ہمارے مسنگ پرسنس کا مسئلہ پاکستان میں بار بار سر اٹھاتا ہے، نمبر ایک، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ایجنسیز اور ادارے ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں آپ کا اینیمی یونیفارم پہن کے نہیں آتا. ہماری فوج ٹرین ہوتی ہے اپنے سامنے ایک ایسی فوج سے لڑنے کے لیے وچ از ریکگنائزیبل، حتیٰ کہ اس کا جہاز بھی حملہ کرنے آتا ہے تو اس پہ اس کے ملک کا انسگنیا یا نشان ہوتا ہے. اس کی آبدوز یا نیوی کا جہاز ہے، اس کے اوپر بھی اس کے ملک کا جھنڈا یا نشان ہوتا ہے. اس کا سپاہی جب آتا ہے، اس کا ٹینک جب آتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا فلاں فوج کا باشندہ ہے. لیکن اس وقت پالا ہمارا ایسے دشمن سے ہے کہ جو ہمارے ہی بچوں کو، ہمارے ہی بھائیوں کو، ہماری ہی بہنوں کو، ہمارے ہی لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے. اب اس میں ڈگری آف انوالومنٹ آ جاتی ہے. ایک ہے کہ سمپلی کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چھوٹی انوالومنٹ کے ذہنی طور پہ اس کے ساتھ ہم آہنگی ہو گئی. کچھ ہوتے ہیں ایکٹیو انوالومنٹ جن کے اوپر وہ باقاعدہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ ٹرانسفارم کرتے ہیں اپنے ایجنٹس میں. اور پھر اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی ان ہینیس کرائمز کے اندر، بم دھماکوں میں، کلنگز کے اندر. اب مجھے بتائیے ممکن کیسے ہے کہ ایک پاکستانی ایک بس کو کھڑا کرے اور لوگوں کو نکال کے صرف ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے کہ جو پنجاب سے یا کے پی کے سے یا سندھ سے ہیں ان کو گولی مار دی جائے. فوج جی طریقے سے لڑنے کے بھی کچھ ہمارے قرآن نے بھی طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے لڑائی میں کیا کیا اپنے اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی میں ایک جنیوا کنونشن ہے جو آپ کے تمام وار کے سسٹمز کو ریگولیٹ کرتی ہے. ایک اخلاقی ایک انہوں نے سرکمفیرنس دیا ہے کہ اس کے اندر رہ کے آپ نے لڑائی کرنی ہے. یہ والی جو لڑائی ہے اس کے کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی ان کے پاس کسی قسم کا ایک انسانیت والی کوئی تقاضا یہ پورا نہیں کرتے. تو جب وہ جانوروں سے بدتر ہو کے آتے ہیں لڑنے کے لیے یا ان کو اس نہج پہ پہنچا دیا جاتا ہے ذہنی طور پہ کہ ایک، اب جیسے آپ نے چند دن ہوئے آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے اوپر آپ نے خودکش حملہ کروا دیا. اب وہ کون، میں اس کو مسلمان نہیں، کوئی مسلمان اس کو مسلمان نہیں مان سکتا، لیکن جس ادارے نے اس کا دماغ خراب کیا ہے، جس پارٹی نے یا جس بھی وہ تنظیم کے ساتھ منسلک ہے، اس نے اس بچے کا، اس لڑکے کا، اس خودکش بمبار کا اس حد تک اس کا دماغ خراب کر دیا، پلوٹ کر دیا، اس کو ٹرانسفارم کر دیا، برین واش کر دیا کہ وہ کسی لالچ میں نہیں،
وہ جنت جانے کے چکر میں جا کے پھٹا ہے. اسی طرح بلوچستان کے اندر جو لوگ بلو دی بیلٹ ہینیس کرائمز کے اندر ہوتے ہیں اور جب ملوث ہوتے ہیں، اور جب ہماری ایجنسیاں ان کو پکڑ لیتی ہیں تو پھر بہت سی چیزیں اسرٹن کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اور ایسا کبھی بھی نہیں، کبھی ہمارے اپنی افواج پاکستان یا ہماری ایجنسیز کبھی بھی ایسا نہیں کریں گی کہ کسی بے گناہ شخص کو، بھئی لاکھوں کروڑوں کی آبادی کا یہ ملک ہے. مجھے کبھی کسی نے آج تک روکا نہیں، آپ کو کسی نے آج تک نہیں روکا، کسی کو کوئی ہم سے سروکار نہیں ہے، تا وقت یہ کہ ہم ان کے لیے وہ والی تھریٹ نہ بن جائیں کہ جس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو سے اٹھا کے باقیوں کے بارے میں پوچھا جائے. اب کچھ کو تو ایک سیدھی سی بات ہے، ویری فرینکلی فار سم ٹائم ان کو رکھنا پڑتا ہے، ان کی ڈکلیئر نہیں کرنی پڑتی کی جاتی اریسٹ جو ہے. اس کی وجہ صاف ہوتی ہے کہ اگر اس سے ہم نے میکسیمم انفارمیشن اور اس کے پلانز اور ان کی باقی ایکٹیویٹیز لینی ہوتی ہیں. اگر ان کو یہ پتہ چل جائے، ہم اگر جا کے ان کے گھر بتائیں کہ جی آج ہم آپ کے صاحبزادے کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اس نے کل ٹرین سے یا میں دھماکہ کیا تھا یا بس کو روک کے 11 پنجابیوں یا سندھیوں کو مارا تھا، تو آپ چاہیں تو جا کے اس کی ضمانت کروا کے لے آئیں. ایسا نہیں ہے، اس کو لے جا کے پوچھا جائے گا کہ اس سے ملحقہ باقی سسٹم کیا ہے، ان کے باقی ارادے کیا ہیں، باقی جو بھی انفارمیشن اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. ٹرائی ٹو فائنڈ کے ٹو ایورٹ یٹ اندر سچ انسیڈنٹ ٹو ہیپن. تو اس کے لیے بعض اوقات ہمیں رکھنا پڑتا ہے، لیکن اٹ از ناٹ کہ اس کو بھی یہ پھر استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد میں.